بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ایم ایس اطہر قریشی اور آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس پر، اور خاص طور سے جو موجودہ حکومت ہے اس کا بیانیہ تھا کہ ہم ملک کو جو ہے اسلامی ریاست کے تصور کے طرز پر چلائیں گے اور اسلامی ریاست کے اندر ملک وطن پاکستان کو کنورٹ کر دیں گے، کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان بننے کے وقت جو نعرہ تھا وہ نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو 73 سالوں کے بعد، 72 سالوں کے بعد ایک ایسی جماعت سامنے آئی کہ جس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد، اقتدار سے پہلے نہیں، اقتدار سنبھالنے کے بعد، اقتدار سے پہلے تو ساری جماعتیں جو ماضی کی ہیں وہ بڑے بڑے بلند باند دعوے اور نعرے دیتی آئی ہیں، لیکن کسی نے کوئی نعرہ دیا، کسی نے کوئی نعرہ دیا کہ پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا، جو سندھ آج تک روٹی کپڑا اور مکان کو ترس رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری مسلم لیگ نون نے معیشت کو جناب علی مستحکم کرنے کا نعرہ دیا، اور ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بعد آزاد ہونے والا ملک جو ہمارا یہ بازو تھا بنگلہ دیش، وہ تمام صورتحال کووڈ 19 اور دیگر معاملات کے باوجود اس کا جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ 6+ ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ابھی 3 پہ پہنچا بمشکل تمام مائنس میں جانے کے بعد۔ تو 3 پر بھی نہیں ہے، 2 پوائنٹ سم تھنگ ہے۔ تو ایک طرف 6 اور ایک طرف 2 پوائنٹ سم تھنگ لاؤ، تو اور پڑوسی ممالک سے جو تشبیہ دیتے ہیں تو وہاں کے معاملات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت، پی ڈی ایم اور سرکاری ادارے، پی ٹی آئی کی حکومت، پی ڈی ایم اور سرکاری ادارے۔ اچھا، سرکاری اداروں کا حال جو ہے وہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ ذرا سی بارش ہوتی ہے، چاہے کراچی کے اندر ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، تو وہاں کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ماضی کی حکومتوں کو دوش دینے والی یہ موجودہ حکومت 3.5-4 سال گزارنے کے بعد بھی اس سمت کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی برفانی طوفان آیا اس کا تو سارا منظرنامہ آپ بہت اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ مدینے کی ریاست کا تصور دینے کی والی حکومت۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ مدینے کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں اس سے پہلے یہ نعرہ کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا، ہاں البتہ ایک ڈکٹیٹر نے ضرور یہ بات کہی تھی کہ میں اسلامی نظام ملک کے اندر لاؤں گا، اور وہ جو اسلامی نظام لے کر آیا تھا، وہ اسلامی نظام میں آپ کو بتا دوں وہ اسلامی نظام یہ تھا کہ وہ بے حیائی جو چھپ چھپا کے ہوتی تھی، خاص علاقوں میں ہوتی تھی، وہ بے حیائی، وہ بے شرمی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا عزت فروشی، وہ جگہ جگہ گھر گھر محلہ محلہ اس شخص کے ناقص پالیسیوں کی وجہ سے وہ پھیل گئی۔ اس کے بعد دہشت گردی عام ہو گئی، اسلامی نظام کے اندر دہشت گردی کو جو ہے وہ اس نے عام کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نشے کا کلچر، ہیروئن جو ہے وہ اس دور حکومت کے اندر جو اسلامی نظام لانے کی بات کر رہے تھے اس میں عام ہو گئی۔ ہیروئن، کلاشنکوف کلچر، اور جو بازار لگتے تھے عورتوں کے سستے تھے چھپ چھپا کے، وہ سارے عام گھروں محلوں تک پہنچا دیے انہوں نے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، ڈنڈے کی زور پر۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پیار سے، محبت سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ انہوں نے دشمنوں کو اپنا ہم نوالا، ہم پیالہ بنایا، دشمنوں کو ہم نوا بنایا۔ دشمنوں نے ان کی اخلاص، ان کی کیا نام ہے محبت اور ان کا صبر دیکھ کر، ان کی جو ہے چیزوں کو سمجھ کر، کہ انسانیت کو سمجھ کر ان کی جو ہے، اور انسانیت کا دکھ دیکھ کر دشمنوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پر ٹکٹکی باندھ کر کوڑے لگائے گئے، ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھائی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ اتنے عرصے بعد جو حکومت آئی تھی، اس نے ایک بالکل ایک نیا انداز، ایک نیا جو ہے وہ سلوگن دیا کہ جی ہر آدمی جو حکومت آتی ہے نا وہ الیکشن سے پہلے کرتی ہے۔ ڈکٹیٹروں کی بات تو چھوڑ دیں، وہ تو جب دل چاہے جو دل چاہے کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس حکومت نے الیکشن جیتنے کے بعد، اور صرف فوراً نہیں،
الیکشن جیتنے کے کچھ عرصے بعد یعنی 2-3 مہینے کے بعد ہی یہ نعرہ دیا کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست کے طرز پر چلائیں گے اور مدینے کی ریاست بنائیں گے، مدینے کی ریاست کی طرح سے یہاں پہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ لیکن اب جب دیکھنے میں جو آیا ہے، دیکھیں بات کرنے کو تو بڑی آسان ہوتی ہے، میں بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیٹھ کے کر جاتا ہوں، لیکن جب عملی جامہ پہنانے کی بات آتی ہے تو بڑے بڑوں کے جناب علی چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ کرکٹ کا کھلاڑی، کرکٹ کے میدان، کرکٹ کو چلانے والا، اس کو سیاست اور کی تربیت اس نے 22 سال حاصل کرنے کے بعد اس کی ساری ڈگریاں میرے حساب سے فیل ہو چکی ہیں، کیونکہ جو انہوں نے معیشت کو مستحکم کرنے کی اپنی ٹیم بتائی تھی وہ ٹیم ان کی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے آلو بخارے اور کیا نام ہے جسے آلو بخارے اور مٹر اور دال چنے کے اوپر گزارا کیا، وہ آلو بخارے اور مٹر اور دال چنے جو پچھلی حکومتوں کے اندر ناکام ہو چکے تھے وہی انہوں نے استعمال کیے، لیکن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو صحیح طرح سے استعمال بھی نہیں کر سکے، اور انہوں نے معیشت کو بجائے اٹھانے کے معیشت کو اور جو ہے وہ نیچے بٹھا دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں طرز حکومت کے اوپر کہ جناب علی مدینے کی ریاست میں انصاف فوری طور پر فراہم کیا جاتا تھا، لا قانونیت برداشت نہیں کی جا سکتی تھی، بے حیائی اور بے شرمی کا تو تصور نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں کھل کر اس حکومت کے اندر جناب علی منظر عام پر آئی ہیں، جو پچھلے دور کے اندر چھپ چھپا کے کام ہوتے تھے وہ کھلم کھلا اور اعلانیہ یہ کام اس حکومت میں ہو رہے ہیں کہ جناب علی حکومت کی ریٹس کہیں نظر نہیں آ رہی، چوری بڑھ گئی، ڈاکہ زنی بڑھ گئی، مہنگائی تو آپ پر بات کرنا ہی بیکار ہے۔ پھر اس کے بعد جو عوام کی سہولیات تھی جو انہوں نے فراہم کرنی تھی، پانی، بجلی، گیس، جو ماضی میں بھی اس کی شکایت رہی اس حکومت میں، اور شکایت مزید بڑھتی ہی چلی گئی۔ ناظرین، ہاں کچھ کام جو حکومت نے کیے ہیں کہ جی انصاف کارڈ کے علاج معالجہ مفت ہوگا، فلاں ہوگا، چنی ہوگا، چنا ہوگا، وہ صرف اب تک جو نظر آیا ہے کہ وہ دکھاوے کی حد تک نظر آیا ہے، جبکہ ہوا یہ ہے کہ ویکسین کے نام پر جو انہیں اربوں روپوں کا فنڈ ملا تھا اس میں سے بھی کئی ارب روپے جو ہے یہ حکومت جو ہے کھا چکی ہے، جس پر رپورٹیں بھی پیش ہو چکی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جا چکی ہیں، سینیٹ پہ بھی پیش ہو چکی ہیں، لیکن حکومت کہیں بھی نہیں رک رہی، اپنے آپ کو مظلوم معصوم کہتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مدینے کی ریاست میں نہ چور پکڑے جا سکے ہیں، نہ ڈاکو پکڑے جا سکے ہیں، اور اگر جن کو چوروں کو ڈاکوؤں کو پکڑا بھی تھا تو ان کو رہائی دے دی گئی، اور جو اپنے سے وابستہ یعنی جو پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیے، دوسرے چور ڈاکو مکر کرنے والے، فریب کرنے والے تو وہ پہلے سے بھی تھے اور وہی یہ کام کر رہے تھے، لیکن جو ان کی اپنی جماعت کے اندر جو بدعنوانیاں سامنے آئی ہیں، ان کی اپنی جماعت کی جو بدعنوانیاں سامنے آئی ہیں، ان کو اگر گننا شروع کریں تو وہ بے حساب ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایمنسٹی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، عدالت سے جناب علی انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے، اور عدالت سے اپنے خلاف ہونے والے مقدمات کو جو ہے وہ پشت پشت ڈال کر جناب علی ان کو روک دیا گیا ہے۔ یہ کون سی مدینے کی ریاست کا تصور ہے؟ مدینے کی ریاست میں تو پہلے آپ قاضی اپنے آپ کو صاف و شفاف کر کے پیش کرتا ہے عوام کے سامنے، مدینے کی ریاست میں تو آقا دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ ایک جو ان کا طرز زندگی تھا وہ یہود و نصارہ کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے پیش کیا پہلے، اور وہ قائل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعی صادق ہیں، یہ واقعی امین ہیں، یہ واقعی یہ سچے ہیں، یہ واقعی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اور یہ وعدہ اللہ شریک کے ماننے والے ہیں، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جو ایمانداری، سچائی، انسانیت کا جو درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر عملی طور پر، نمونے کے طور پر لوگوں کو پیش کیا، اس سے وہ متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ یہ ہے مدینے کی ریاست کا تصور۔ اب ہم یہاں پوچھنا چاہتے ہیں عمران نیازی صاحب سے کہ آپ کتنے کلین ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کتنے کلین ہیں؟ ان کا ماضی تو چھوڑ دیجئے، جو ان کا حال ہے، جو کچھ آپ نے پہلے کیا ہم اس پر نہیں جاتے، حکومت سنبھالنے سے پہلے جو آپ نے کیا
ہم اس پر نہیں جاتے. حکومت سنبھالنے سے پہلے جو آپ کے رفقہ کار تھے, جو آپ کے ساتھی تھے, جو آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, فارن فنڈنگ کے فلانا فلانا, ہم کسی پر نہیں جاتے. ہم ان سب کو جو ہے ویو آف کر دیتے ہیں. یہ کلمہ پڑھ لیا آپ نے, اب توبہ کر لی, اب آپ گناہ نہیں کریں گے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, جب آپ نے تصور دے دیا کہ ہم جو ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو فراموش کر دیجئے, بھول جائیے, ہم اپنے ملک کو مدینے کی ریاست کے طرز پہ چلائیں گے, مدینے کی ریاست بنائیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ کے سر کے نیچے, آپ کی حکومت کے اندر جتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, جتنی بدعنوانیاں ہوئی ہیں, جتنی جناب علی لاقانونیت ہوئی ہے, جو آپ نے زبردستی رولز اور ریگولیشن پاس کر کے عوام کے اوپر تھوپے ہیں, یہ کیا مدینے کی ریاست کا تصور ہے؟ اگر واقعی یہ سب کچھ مدینے کی ریاست کا تصور ہے تو نعوذ باللہ میرے منہ میں خواب, ہم کو ایسی مدینے کی ریاست نہیں چاہیے. ہم کو آپ کی بنائی ہوئی مدینے کی ریاست نہیں چاہیے. عوام پاکستان کو آپ کی بنائی ہوئی مدینے کی ریاست نہیں چاہیے. ہمارا نیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا پرانا پاکستان ہی بہتر تھا عوام کے لیے. اس میں کم سے کم جو کچھ حکومتیں حربے استعمال کر رہی تھی, چاہے وہ ملک کو لوٹ رہی تھی, چاہے وہ کھا رہی تھی, لیکن اگر وہ 100 روپے کھا رہی تھی تو 50 روپے اپنے ملک پر, اپنی عوام پہ لگا رہی تھی. آپ نے تو اسلام کا نام لے کے مدینے کی ریاست کا تصور دے کر انسانوں کے دلوں سے, مسلمانوں کے دلوں سے, مسلمانوں کے ایمان سے آپ نے کھیلا ہے. اور آپ تو 100% یوں کہ جب آپ نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی تو ملک کا جتنا قرضہ تھا وہ آپ کو معلوم تھا کہ ملک کتنا مقروض ہے. آج 3.5 سال کے اندر جو ملک پچھلے 70 سال کے اندر, جو ملک پچھلے 70 سال کے اندر 22 خرب روپے کا مقروض ہوا تھا, اگزامپل کے طور پر مثال دے رہا ہوں, پچھلے 70 سال کے اندر 22 خرب روپے کا مقروض ہوا تھا ملک فار ایگزامپل, تو وہ آپ کے 3.5 سال کے اندر وہ 22 خرب جو ہے وہ 44 خرب سے بھی اوپر چلے گئے. جبکہ بقول آپ کے جناب علی جو آپ نے قرضے لیے ہیں وہ پچھلے قرضوں کی ادائیگی میں دیے ہیں, سود کی ادائیگی میں دیے ہیں. تو جب آپ نے قرضے لے کر سود بھی پچھلا ادا کیا اور آپ نے قرضے لے کر جناب علی کتنا آپ نے قرضہ کم کیا, یہ تو قرض یعنی یہ 22 سے 44 تو میں کم بتا رہا ہوں, یہ 64 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو ناظرین, یہ ہے مدینے کی ریاست کے تصور دینے والے جھوٹے حکمران. اور یہ مدینے کی ریاست تو کیا پاکستان کو ایک عام سطحی فلاحی ریاست نہیں بنا سکے. 3.5 سال کے اندر انہوں نے صرف جو ہے باتیں کی ہیں اور عملی اقدام جو بھی کچھ کیے ہیں وہ صرف ان کی اپنی ذات تک یا ان کے اپنے لوگوں تک, ان کے اپنے چاہنے والوں تک, اور کچھ وہ لوگ, وہ عوام جو پی ٹی آئی کے لیے نعرے لگاتی رہی. یعنی مدینے کی ریاست کا یہ ہوتا ہے کہ انصاف سب کے لیے یکساں, سارے معاملات سب کے لیے ایک برابر, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بتا دیں مدینے کی ریاست میں آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین کا کیا پروٹوکول تھا, کتنے لوگوں ان کے پروٹوکول کے اوپر ڈیوٹیاں انجام دیتے تھے, یا جو قاضی وقت تھا اس زمانے میں اس کو کتنا پروٹوکول حاصل تھا, اور وہ پروٹوکول کے اوپر عوام کے جو زکوٰۃ کے پیسے ان کے پاس آتے تھے, جو عشر کے پیسے آتے تھے, اس میں سے وہ کتنا اپنے پروٹوکول پہ خرچ کرتا تھا. یہ آپ بتا دیجئے. مدینے کی ریاست کی بات کرنا تو بہت آسان بات ہے, لیکن مدینے کی ریاست پر چلنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ مدینے کی ریاست پہ چلنے والے خلفائے راشدین یہ کہتے تھے کہ مدینے کے اندر جو ایک عام سطحی مزدور کی اجرت ہوگی وہ اجرت امیر المومنین کی مقرر ہوگی تو مدینے کی ریاست چلے گی. آپ بتائیے کہ آج کا مزدور جو ہے وہ کیا تنخواہ کما رہا ہے, اس کی تنخواہ 25,000 30,000 40,000 50,000 ہے, اور آپ کے اسمبلی کے ممبران
اس سے زیادہ کی سبسڈی پانی، بجلی، گیس اور پیٹرول پہ لے جاتے ہیں. آپ کی سینٹ کے ممبران اس سے زیادہ نہیں، اس سے کئی 100 گنا زیادہ سبسڈی پانی، بجلی، گیس اور دوسری امارات میں لے جاتے ہیں. اور آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کروڑوں روپے کا اپنا پروٹوکول لے جاتے ہیں. آپ خود سالانہ اگر آپ کا حساب لگایا جائے تو کروڑوں روپے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کا آپ کا پروٹوکول بنتا ہے. تو یہ مدینہ کی ریاست کا آپ کا تصور ہمیں منظور نہیں ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فیل ہو چکے ہیں. آپ پاکستان کی عوام کی جان چھوڑ دیجئے. بس یہی ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان کی عوام زندہ باد. پاکستان کے غیور مجاہدین جو ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں.